حدیث شریف بخاری جلد اول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور انہیں حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جمع کرنے کا حکم دو اور ہم بستری کے آداب بھی سکھاؤ، تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ جمع کیا ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا طریقہ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی ذات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بستری کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسی ضرورت ہے جیسے غذا کی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا پینا انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے میرا جسم اور صحت زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہ سکیں گی۔ بالکل اسی طرح سے کھانے پینے کے بعد میاں بیوی کی شرعی ملاقات یعنی ہم بستری نہایت ضروری عمل ہے۔ اس ملاقات کو ہم بستری جمع یا میاں بیوی کا تنہائی میں محبت بھرا کام سر انجام دینا وہ ہوگا۔ جب آپ صحبت قائم کرتے ہیں تو آپ کو دلی سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ بھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ میاں بیوی کی جماعت کے دوران ایسے منز خارج ہوتے ہیں جو میاں بیوی کی خوشی کا باعث بنتے ہیں، اور جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسان کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے، یعنی انسان تھے، اور ان کی جنسی کوئی بھی بشر موجود نہ تھا جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام انسیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے کہ کاش میرا بھی ہم جنس بشر ہوتا، میں بھی اسے انسیت حاصل کرتا۔ اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سوچ رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے سب سے قریب اور سکون حاصل کر سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث۔ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے سے قرب اور سکون حاصل کر سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری لڑکی اور کنوارے لڑکے کو مسکین قرار دیا کیونکہ دونوں کا کوئی منس نہیں ہوتا، لہٰذا جوان اولاد کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکیں۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پر خوب عیش کی زندگی گزارتے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ بعض روایت کے اندر اس واقعے کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر تھے تو ان کا کوئی غم خوار نہیں تھا کیونکہ آپ اکیلے انسان تھے، چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش کوئی جنس کوئی اور بھی ہوتا کہ جس سے میں تسکین حاصل کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ طاری فرمایا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اس نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مباشرت رکھتی تھی،
اور بشریت کے اندر بہت حسین نجمی تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو اب سب کچھ جان گئے، یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے آئے، ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سوال کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے پوچھا کہ یہ سامنے تمہاری جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال کیا، اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس عورت کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، کیونکہ ان کو ایک زندہ انسان سے پیدا فرمایا گیا، اس وجہ سے اس کا نام حوا رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جبا یاری ہم بستری کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جماعت سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اے آدم، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ اس حوالے سے اس کی کوئی سند موجود نہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا تو کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی محبت اپنی خطا پر بہت زیادہ غریہ زاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کا طریقہ پیدا فرمایا۔ میرے پیارے حبیب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، جاؤ آدم سے کہو تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور ان کی توبہ کی مقبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اور وہاں اسلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی، اور حجر سود پتھر کو بھی نصیب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات کروائی۔ چنانچہ عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کی تاخیر کی وجہ دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھی، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ دونوں کا تعارف کروایا۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا، اور نہ ہی کسی قسم کے توالات و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ سویا کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام سے جمع کریں اور ان کو آداب مبشرت بھی سکھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا، اور ان کو آداب مبشرت بھی سکھائے، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت اچھا پایا۔ محترم ناظرین، اس حدیث شریف کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر دو رائے ایسے ہیں
کہ جن کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدائی ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔